میں افتتاحی تقریر کے لیے ہندوستان کے مشہور شاعر جناب ماجد دیوبندی کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور افتتاحی تقریر سے سیمینار کی افتتاحی تقریر کریں. جناب ماجد دیوبندی مائک پر. جناب ماجد صاحب میں بھول گیا، سابق چیئرمین دہلی اردو اکیڈمی اور ہندوستان کے مشہور شاعر. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی اردو بولی اور جانی جاتی ہے ماجد دیوبندی کو لوگ جانتے ہیں. ڈاکٹر ماجد دیوبندی مائک پر. آج کے باوقار اور عظیم شاعر محترم سلطان شمسی صاحب کی کتاب کے پہلے سیشن یعنی تحقیقی مقالات اور رسم اجرا کی صدارت فرمانے والی بڑی شخصیت عالی مرتبت محترم منیر سیفی صاحب، ہم سب میں اہم ترین شخصیت بزرگان دین سے وابستہ اشرفی، صابری، نظامی، چشتی، فریدی، قادری، نقشبندی، سہروردی، تمام نسبتوں سے وابستہ شخصیت محترم اشرفی صاحب یہاں موجود ہیں. مجھے فخر ہے کہ وہ میرے پیر بھائی بھی ہیں. حضرت پیر ضامن نظامی رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء سے انہیں اور مجھے فیض حاصل ہے. غفران اشرفی صاحب کے علاوہ اسٹیج پر موجود اہم ترین شخصیات جو اپنے میں ایک انجمن کی حیثیت رکھتے ہیں، میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. عام طور پہ نثر سننے کا مزاج ہمارا نہیں ہے، ہم لوگ نثر دیر تک نہیں سنتے، لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ یہ نثر وہ چیز ہے کہ اگر نثر نہ لکھی جائے تو ہماری شاعری ادھوری رہتی ہے. اور سلطان شمسی صاحب، میں شاعری کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر شاعری نہ کی جائے تو تخلیق اور نثر نامکمل رہتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے شاعری لکھی جائے گی تو اس پر تنقید کی جائے گی، اس پر اظہار خیال کیا جائے گا. حضرات گرامی، جناب سلطان شمسی صاحب کی شخصیت کئی حوالوں سے بہت محترم شخصیت ہے. وہ ایک مخلص اردو کے شاعر ہیں، اردو سے ہمدردی رکھنے والی شخصیت ہیں. وہ نثر بھی لکھتے ہیں، نظم بھی لکھتے ہیں، اور ان کے دل میں اردو کی خدمت کا جو جذبہ ہے اس کو جتنا سلام پیش کیا جائے وہ کم ہے. اس لیے آج ہمارے دور میں جہاں اردو کاروبار بن گئی ہے، جہاں مشاعرے کاروبار بن گئے ہیں، وہاں اردو کی ترویج و اشاعت کے لیے اگر کوئی آدمی کام کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کے لیے میں محترم سلطان شمسی صاحب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضرات، میں 2008 میں آپ کے شہر میں ایک مشاعرے میں آیا تھا، 2008 میں حاضر ہوا تھا. اس میں نے سلطان شمسی صاحب سے گزارش کی تھی کہ آپ کا یہ کلام ابھی تک کتاب کی شکل میں کیوں نہیں آیا. اللہ نے میری وہ دعا قبول کی، اور صرف ایک کتاب نہیں بلکہ آج سلطان شمسی صاحب کی کئی کتابیں منظر ہم پر آ چکی ہیں. میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کی شاعری پر، ان کی شخصیت پر میں بہت دیر بول سکتا ہوں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے جو اسٹیج پر معزز ادبی شخصیات موجود ہیں وہ ان کی شاعری کے حوالے سے اظہار خیال کریں گی. میں صرف 1 منٹ میں سلطان شمسی صاحب کی شاعری کے بارے میں یہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ حضرات، شاعر وہ ہوتا ہے جو کسی بھی دور میں ظلم سے لڑنے کا حوصلہ رکھتا ہو. شاعر وہ ہوتا ہے جو ظالم کی آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کہنے کا حوصلہ رکھتا ہو. شاعر ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتا، شاعر ہمیں زندگی دیتا ہے، شاعر ہمیں حوصلہ دیتا ہے، شاعر ہمیں حیات دیتا ہے،
شاعر پیغام ممات دیتا ہے، شاعر زندگی کی بات کرتا ہے، شاعر حوصلوں کی بات کرتا ہے. اور جناب سلطان شمسی کی پوری شخصیت آپ دیکھیں گے، ان کے اپنے گھر کی زندگی ہو، ان کی اپنی ذاتی زندگی ہو، انہوں نے جس تربیت کے حوالے سے اپنی اولاد کو پیغام ادب دیا ہے وہ قابل فخر ہیں. میں دل کی گہرائیوں سے شمسی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اردو کش دور میں اردو کی ترویج و اشاعت اور اردو کی خدمت کرنے کا جذبہ ہم لوگوں تک پہنچایا. خوشی کی بات یہ ہے کہ جناب سلطان شمسی صرف شاعر نہیں بلکہ نثر نگار بھی ہیں، اور آج مختصر سی ایک نثر کی کتاب جس کا اجرا ہوگا ان کی شاعری کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے درمیان ہوگی. اور انشاءاللہ آپ کو، ہمیں شمسی صاحب کو اللہ خیر سے رکھے، جب اگلی تقریب ہوگی تو یہ کتاب مزید ضخیم ہو جائے گی اور اس کا اجرا ہم کریں گے. میں شمسی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. ان اشعار کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ کہاں وہ بات، کہاں ایسے عز و شان کے لوگ، کہاں وہ بات، کہاں ایسے عز و شان کے لوگ، بڑے عظیم ہیں یہ میرے خاندان کے لوگ، بڑے عظیم ہیں یہ میرے خاندان کے لوگ، اور ہم اپنے عہد میں جو کچھ بھی ہیں غنیمت ہیں، تلاشیے گا کہاں ایسی آن بان کے لوگ. اور سلطان شمسی صاحب آپ کی نظر ہے یہ شعر کہ وہیں بڑی انسانیت ہوئی محسوس جہاں جہاں بھی ملے ہیں میری زبان کے لوگ. بہت بہت شکریہ. اردو زندہ باد، ہندوستان زندہ باد.